بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعض البلد درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ بات شروع کی جائے ذکر کی قسم طبعی طور پر میں 5 منٹ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ شوکت بیٹا ہے میرا میں اسے نام کر نہیں سکتا تھا مجھے پتہ نہیں دانستہ بخل میں نے سیکھا نہیں ہے اب جتنی لمحے آپ کی دعا نے مجھ سے پڑھوا لیا اتنی دیر آپ سے گفتگو ہو جائے گی بس بغیر کسی تمہید کے جو بھیجوں وصول کریں آیت پڑھنے لگا ہوں سورت کا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں بچہ بچہ سمجھ جائے گا کہ میں کہاں سے پڑھنے لگا ہوں ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی بتاتا چلوں سورہ نجم کی پہلی 18 جو آیتیں ہیں کچھ براہ راست کچھ بالواسطہ معراج سے تعلق رکھتی ہیں ایک آیت میں اللہ نے قسم کھائی ہے 3 آیتوں میں اپنے حبیب کی صفائی دی ہے 14 آیتوں میں واقعہ معراج پیش کیا ہے 3 میں اشارتی طور پہ 11 آیتوں میں کھول کر 11 ہوا کے عدد ہیں چونکہ ہوئیت کے سفر کا نام معراج ہے اور 18 آیتیں کیوں ہیں پہلے تو یہ غور کرو 8 1 9 کا عدد بنتا ہے عدد کامل آیتوں کا 9 کے عدد کی مالکہ کون ہے چونکہ پہلی 2 معراجوں کا تعلق بطول سے ہے اور 18 ہی سال عمر ہے تمہاری مخدومہ کی 18 آیتیں اور بار بار لکھ لینا لوح دل پر یہ والنجم اذا ہوا سے میں جلدی جلدی آیتیں پڑھنا تم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى یہ 18 جا کے گھر قرآن کھول کے سامنے رکھ لینا حروف تہجی کتنے ہیں 28 ان 18 آیتوں میں 27 حرف استعمال ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا خریدار کتنے ہیں میرے سامنے تماشائی کتنے ہیں 27 حرف اللہ نے ان 18 آیتوں میں استعمال کیے ہیں ایک حرف استعمال نہیں ہوا کون سا زوئے اس میں زوئے نہیں کیونکہ زوئے ظاہر پہ لگتا ہے رات کے پردے میں معراج ہوا پردے پہ ختم ہوا پردے میں گفتگو ہوئی پردے دار کا رشتہ طے ہوا
پڑھ رہی ہے میری بات؟ پہلے قسم کھائی ون نجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل اترا۔ علی والا انگوٹھا چھاپ بھی ہو تو جاہل نہیں ہوتا، اور غضنفر کا خطاب جاہلوں سے نہیں علی والوں سے ہے۔ کہاں اترا تھا یہ ستارہ؟ بولو گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ علی کی چوکٹ پر ہوا کہتے ہیں پیشانی کے بل اترنے کو، اور پیشانی کے بل سجدہ ہوتا ہے۔ اب جس نے شاہ نجف کا نمک کھا کے حرام نہیں کیا اور اپنی ماں کو گالی نہیں دلوانا چاہتا، اور نوری علی کی چوکٹ پہ سجدہ کرے، اللہ قسم کھاتا ہے تیری نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ ادھر والا بات سمجھ میں آئی؟ ون نجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل گرا۔ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے۔ اب یہ بچے بھی سوچ سکتے ہیں اللہ کو سردار شاہ صفائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ نااہلوں نے یہ فتویٰ دیا تھا تو اللہ کو صفائی دینا پڑی نا، کیونکہ معراج سے واپس آ کے علی کے بارے میں رسول نے کچھ کہا۔ مجھے بطور کی چادر کی قسم کوہنیاں چل گئی محفل نبوی میں، اور اب کہنے لگے ذلہ فی محبت ابن امہ ہی، اپنے بھائی کی محبت میں معاذ اللہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ کو قسم کھا کے کہنا پڑا نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا۔ اور اپنی طرف سے اس نے کچھ نہیں کہا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو خواہش سے بولتا ہی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وہ وحی ہے جو اسے ہو چکی ہے۔ اللہ وَهُوَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، بڑی طاقتوں والے نے اسے علم دیا ہے۔ ذو مرۃ، جو عقل کا خالق ہے، فاستویٰ، جو عرش پہ غالب ہے، اور هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ افق اعلیٰ پہ تھا۔ توجہ، اب شوکت بیٹے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں ضمانت سے۔ ہزاروں گواہ بستی دائرہ کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک چیلنج، کوئی مائی کا لال میرے ترجمے کو غلط ثابت کرے، شہرک کا خون نہ دوں میرے لطفے میں شک۔ علماء اہل سنت نے بھی مانا کہ دنا کی ضمیر رسول کی طرف، تدلہ کی اللہ کی طرف۔ ثم دنا فتدلہ، ادھر یہ بڑھا۔ میں یہ بتاتا چلوں، یہ آیت تفسیر کر رہی ہے تیرے امام صادق کے اس فرمان کی جس میں مولا کہتے ہیں لنا ما اللہ حالات اذ نحن ہوا وہوا نحن وما کل ذالک نحن وہوا ہوا، ہماری اللہ کے ساتھ کچھ ایسی حالتیں ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں۔ اب دعا کرتے رہنا بیٹا کہ میں کچھ باتیں کر سکوں، اور وہ ہم ہوتا ہے، اور ساجد اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتا ہے۔ بالکل آیت یہی کہہ رہی ہے ثم دنا فتدلہ، ثم دنا یہ وہ ہو گیا، فتدلہ وہ یہ ہو گیا۔ فکانا کعبہ قوسین، یہ وہ ہو گیا، او ادنا وہ یہ ہو گیا۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، جو بھی وحی کی اپنے عبد کو میں نے، یہاں
وہ کی کیا فیصلہ سر اٹھانا. جو مانتے ہیں سوچتے نہیں، ان کے لیے ہے جملہ ماں کا زبن فواد مارا. اللہ کہتے ہیں یہاں میرے حبیب نے جو دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں، بلکہ دل نے یقین کیا کہ جس کو دیکھا بس وہی تھا. افتمارونہ علی ما یرا، جو کچھ میرا حبیب دیکھ کے آیا ہے تمہیں اس کے دیکھے پہ شک ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَى، حالانکہ اس نے تو اسے نازل ہوتے ہوئے دوسری دفعہ بھی دیکھا. عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا. عندہا جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے دیکھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو بھی ڈھانپ رہی تھی. ما زاغ البصر وما طغی، اس کی نظر نہ پھٹکی نہ حد سے گزری. مجھے نہیں پتا کہ خریدار کتنے ہیں، میرے سامنے تماشائی کتنے. پھٹکی نہیں نظر، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. حد سے بھی نہیں گزری. مجھے وہ حد ڈھونڈ کے دو جس نے نگاہ محمدی کو روک دیا. اور اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اور کچھ نہیں دیکھا، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا. میں شوکت بیٹے کرسی چھوڑنے لگا ہوں. ہاں میرا جسم کانپ رہا ہے لیکن تپش بیٹھنے نہیں دے رہی. ہے کچھ سپیکر والا. جلدی بھائی جلدی. چلے تو نہیں گئے ہو؟ نہیں، یہ بھیک میں نعرے میں نے کبھی نہیں مانگے. ہاں بے شک نہ لگاؤ. جس نے یا غضنفر کا نعرہ لگانا ہے وہ نہ لگائے. ہاں کیونکہ مجھے اطاعت مل رہی ہے، وہ ٹھیک مل رہی ہے. نعرہ میرے نام کا نہیں، وہ تمہارا اور شاہ نجف کا معاملہ ہے، تم پہ چھوڑ دیا. بشاکت بیٹے اسی سفر کی 2-3 باتیں کر کے میں جانے لگا ہوں. کسی چھوٹی موٹی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. تفسیر فرات، غیبت صغریٰ کے زمانے کی تفسیر، اس میں پڑھ لینا. جس آسمان سے لے کر تیرے نبی کو جبریل گزرا، 7 آسمانوں پہ یہی واقعہ ہوا. جو ہی تر کھلتا تیرا رسول آسمان پہ قدم رکھتا، فرشتوں کی نور نبوت پہ نظر پڑتی. خرت الملائکۃ ساجدین، فرشتے سجدے میں گر پڑتے اور کہتے سبوح قدوس ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، اللہ کی ذات تسبیح کے لائق ہے. یہ نور ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیہ ہے. میں نے کہہ دیا میری بیماری کا امتحان کون لے رہا ہے اور جواہر علم کس نے چننے ہیں. ما اشبہ، شبیہ بھی نہیں، اشبہ شبیہ اعظم. ھذا النور، یہ نور، بے نور ربنا، ہمارے رب کے نور سے. فرشتوں نے تیرے نبی کے نور کو نور خدا کی شبیہ اعظم کہا اور سجدے کیے. آتے اتر پھر کے والے مسلمانوں، فرشتے شبیہ کو سجدہ کریں تو فرشتے رہیں، میں شبیہ کا بوسہ لوں تو کافر ہو جاؤں.
بیٹھے ہو چلے گئے ہو ہیں؟ کیا کہا اس نور کو؟ شبیہ. اور شبیہ کہاں بولا جاتا ہے؟ ایک بندے کی نہ قامت مجھ سے ملتی ہو، نہ چہرہ، نہ شکل، نہ چال، نہ ڈھال، نہ رنگ، نہ روپ، اسے میری شبیہ کہو گے؟ اب پتہ نہیں میرے فکر خاک کہاں رہے ہو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے سر سے گزر رہے ہیں. بھئی کچھ چہرہ ملتا ہو پھر شبیہ ہوگا، کچھ قامت ملتی ہو، جسامت ملتی ہو، کوئی چال ڈھال ملتی ہو پھر ہوگا نا. اور میں نے تو اس کی ایک ایسی شبیہ دیکھی ہے، چہرے پہ نظر ڈالی وجہ اللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں شجرے ابھر رہے ہیں، کہاں آیت مودت کی تحریر منجلی ہو رہی ہے. آنکھیں دیکھی عین اللہ، کان اذن اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، پہلو جنب اللہ، سارا نفس اللہ. ایک شبیہ نوریوں کے سجدے میں آئے، دوسری شبیہ تیری تشہد میں بھی نہ آئے. تھکے تو کافی ہے، بس میں نے پڑھ لیا. جتنے بولے ہو اتنے سننا چاہتے ہو نا، باقی تو نہیں. جبریل ایک نہر تک لایا تمہارے رسول کو. یقال لہ نہر نور، اس کا نام نہر نور تھا. اور کہا اعبر علی برکت اللہ، قد نور اللہ بصرک ومد لک امامک فإنہ نہر لم یعبرہ احد، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل غیر ان لی فی کل یوم فیہ اقتماسۃ ثم اخرج منه فانفض اجنحتی فلیس من قطرۃ تختر الا یخلق اللہ منہ ملکا مقربا له 20,000 وجہ و40,000 لسان بكل لسان یلفظ تسبیحا لا یفقہ اللسان الآخر. اللہ کی برکت پہ یہ نہر عبور کر لیجئے یا رسول اللہ. یہ وہ نہر ہے جسے نہ کوئی ملک مقرب عبور کر سکا ہے، نہ کوئی نبی مرسل عبور کر سکا ہے. بس مجھے اس میں روزانہ ایک غوطے کی اجازت ہے. اب جو خریدار ہو وہ یہاں لکھ لینا. میں اس میں غوطہ لگاتا ہوں، ثم اخرجو، پھر باہر نکلتا ہوں، فانفض اجنحتی، پھر اپنے پر چھاڑتا ہوں. لیس من قطرۃ تختر، جو بھی قطرہ گرتا ہے اللہ اس سے ایک ملک مقرب پیدا کرتا ہے جس کے 24,000 منہ ہیں، چہرے، 40,000 زبانیں ہیں. ہر زبان جب تسبیح کرتی ہے دوسری زبان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کہہ کیا رہی ہے. اب جبریل کی عمر اربوں نہیں کھربوں نہیں لا تعداد سال ہے. 6,000 پر ہیں جبریل کے، روزانہ لاکھوں قطرے گرتے ہیں. اب تک کتنے ہو چکے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے لفظ کس کے سر سے گزر رہے ہیں، کس کے سینے دل میں اتر رہے ہیں. کائنات کے کمپیوٹر مل کے بتا نہیں سکتے کہ کتنے بن چکے. اور پھر ہر فرشتے کی 40,000 زبانیں. ایک زبان کی تسبیح کا دوسرے کو پتہ نہیں. میری روح پرواز کر رہی تھی، ملک عراق سے گزری، شہر کوفہ تھا، مسجد اعظم تھی، منبر ابیض پہ خطیب ازل بیٹھا تھا.
اکبر. لسان اللہ فرما رہا تھا ملتان والوں انی اسمع تسبیح کل مسبح من الذرۃ الی العرش وافقہها. علی فرماتے ہیں چونٹی سے لے کر قروبین تک کائنات میں جو جو تسبیح پڑھتا ہے میں علی اس کی تسبیح سنتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں. بار بار بولے پڑھ رہی ہے کوئی بات ہر بار باروں نے کچھ کہا ہے اچھا نعرہ لگایا. میں ہر ایک کی تسبیح سنتا بھی ہوں. اچھا چہرے بتا رہے ہیں میرے سامنے ہے حلال زادے امیر کائنات کی زیارت میں. محترم ایک جملہ ہے منبر پہ کھڑا ہوں ضمانت یعنی انت الاول الفاتح بالتسبیح حتی سبح بک المسبحون. اے علی تسبیح کی ابتدا تو نے کی کائنات کو تسبیح تو نے سکھائی. اب کائنات میں جو بھی تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تیری تسبیح کر رہا ہے. اچھا سنتے ہیں ساجد کہ جبریل ایک جگہ پہ غیور بیٹے رک گیا تھا. بولنا تو کرایہ لگتا رکا تھا تو پھر ہاں نہ کرو نا میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں میری مدد کرتے رہنا. کہاں رکا تھا؟ رسول نے بلایا تو تھا اسے اور ساتھ سردار شاہ یہ بھی تانا بھی دیا رسول نے یا جبرائیل اتخذونی علی ھذا المقام اور اس مقام پہ مجھے اکیلا کر رہے ہو. لا دنوت ان مولتن لا ترکت میں پور بھر بھی آگے بڑھا جل جاؤں گا. میں تھوڑا سا ایکس رے لے لوں. معصوم سے سوال کیا تھا معصوم نے امام سے امام نے ولی مطلق سے ولی مطلق نے حجت سے حجت نے باپ سے بیٹے نے علی سے حسن نے کہ بابا میں نے دیکھا فرشتہ آپ سے چھٹی مانگ رہا تھا. فرشتوں میں چھٹیاں آپ بانٹتے ہیں؟ فرمایا والذی نفس علی بیدہ ما فی السماء ملک یخطو قدما عن قدم بغیر اذنی الا وقد ترکا. حسن بیٹے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں تیرے بابا کی زندگی ہے ساتوں آسمانوں کا کوئی فرشتہ میری اجازت کے بغیر پاؤں یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھے تو جل جائے گا. بڑھ رہی ہے بات یہ فکرہ امجد دلالت کرتا ہے. جبریل کیا کہہ رہا ہے رسول سے اتنا بھی آگے بڑھا جس نے کھڑا کیا ہے جب اس سے پوچھا ہی نہیں. فرمایا میں صبر کرتا رہا بس میں سمیٹنے لگا ہوں اپنے بیان کو. الان وصلت الى حجب ربی میں اپنے پروردگار کے حجابات کے پاس پہنچا.
لاتعداد مجالس آپ نے سنی ملتان والوں نے خصوصاً مجھ سے معراج پر. ہاں جو چیزیں آج بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے نہیں بیان کی. پہنچا من کل حجاب الى حجاب من حجاب العزت والقدرت والعظمت والبهاء والكرامة والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والبقاء والكمال إلى أن وصلت إلى حجاب جلال ربي فناجيت ربي وقمت بين يديه. فرمایا میں حجابات سے گزرتا گیا. حجاب قدرت تھا, حجاب عزت تھا, اللہ کے حسن کا حجاب تھا, حجاب کرامت تھا, حجاب کبریائی تھا, حجاب عظمت تھا, حجاب نور تھا, حجاب ظلمت تھا, حجاب وقار تھا, حجاب کمال تھا, حتیٰ کہ میں اس کے آخری حجاب جلال کے حجاب کے پاس پہنچا. جاگنا ملتان والو, فناجیت ربی, وہاں میں نے رب سے سرگوشیاں کی. نہ یا کھا گئے ہو یا سروں سے گزر گئی. فناجیت ربی, تمہارے اس ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک غضنفر اللہ کی عدالت میں بھی ضامن. لفظ یہی نہ ہو شہرک کٹواؤں, ترجمے میں خیانت ہو, میری سزا موت. فناجیت ربی, میں نے رب سے سرگوشیاں کی. سرگوشی کے لیے دو چیزیں ضروری. جو کر رہا ہے اسے منہ چاہیے, جس سے ہو رہی ہے اسے کان چاہیے. بس ختم ہو گئی بات. اب رسول تو منہ رکھتا ہے, میں غضنفر نے نہ کبھی گھونگھٹ میں آٹا پھانکا ہے نہ پھانکنے دیا ہے. خیر اٹھا, جس سے سرگوشی کی جائے اسے کان چاہیے. اب کانوں والا خدا ماننا ہے یا خدا کے کان ماننے ہیں؟ اللہ میں نے شاید ایک جملہ کہا تھا کسی مجلس میں, تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ علی عکس الہی ہے اور جو ذوالعکس کرتا ہے وہی عکس کرتا ہے. کب سے گزر رہا ہے؟ شیشے کے سامنے کبھی کھڑے ہوئے ہو؟ جو شیشے میں ہے وہ تم نہیں ہو, تم تو ایک ہو, دو نہیں ہو. تم ایک ہو, وہ تمہارا عکس ہے, جس کی دلیل یہ ہے تمہارا منہ ادھر ہے, اس کا ادھر ہے. لیکن چونکہ تمہارا عکس ہے, جو تم کہو گے وہ کہے گا, جو تم کرو گے. تم ہاتھ اٹھاؤ, عکس اٹھائے گا. تم پاؤں ہلاؤ, عکس ہلائے گا. تم کہو, مثلا میں کہوں میں غضنفر ہوں, وہ کہے گا میں غضنفر ہوں, حالانکہ وہ غضنفر ہے نہیں. اب یارو اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں. بار بار پڑھ رہی ہے بات, وہ غضنفر نہیں ہے, چونکہ عکس غضنفر کا ہے. میں کہتا ہوں میں غضنفر ہوں, وہ کہتا ہے میں غضنفر ہوں. میں کہتا ہے میں عالم ہوں, وہ کہتا ہے میں عالم ہوں. میں کہتا ہوں میں سلطان العلماء ہوں, وہ کہتا ہے میں سلطان العلماء ہوں. اب یہ نہ میری شان میں کوئی کمی ہے, نہ کفر ہے,
نہ گناہ ہے. میرا عکس جو ہے، جو میں کہوں گا وہ کہے گا علی ہے عکس الہی. توحید کے پردے میں اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں محیی ہوں، میں ممیت ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں. زمین پہ عکس کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں محیی. ٹھیک ہے نا؟ اور جو میں کروں گا وہ عکس کرے گا. میں نے ہاتھ اٹھایا، عکس نے اٹھایا. بھئی یہی کلیہ ہے. ذات کے پردے میں جو جلی کرتا ہے تکوین کے پردے پہ علی کرتا ہے. سر اٹھانا حلالی ہو. مقصرین اپنی طرف سے بڑی دور کی کوڑی لائے، پکڑیں پہچان کہ ہم نے غضنفر کو اب لاجواب کر دیا. میرے پاس چٹیں آئیں. آپ کہتے ہو جو کچھ توحید کے پردے میں خدا کرتا ہے علی کرتا ہے، تو علی تو نماز بھی پڑھتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں نا میرے سامنے کون کیا ہے. علی تو نماز بھی پڑھتا ہے، کیا خدا پڑھتا ہے؟ آپ بطول کی چادر کی قسم، عزت حیدر کی قسم، تقدس منبر کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، اللہ کی قسم، اپنی طرف سے کہوں ابھی کہر الہی کی بجلی گرے میری زبان مفلوج ہو جائے، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو، 14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں. کوئی جھوٹا اپنے آپ کو منبر حسینی پہ اتنی بڑی بد دعاؤں کی زد میں نہیں رکھتا. اور پھر بھی کوئی شک کرے تو میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں نا؟ ہاں میں جانے لگا ہوں. مصاحب میرے بیٹے کا یور نے پڑھنا ہے، یہ شاگرد ہے میرا، باقاعدہ شاگرد ہے، اور میں نے اسے حکماً کہا ہے کہ میرے بات پڑھو. ہاں اور دعا دے کے جا رہا ہوں، اور توجہ سے سن لینا. اب وہ بڑی دور کی کوڑی لائے کہ علی تو نماز بھی پڑھتا ہے، اور تم کہتے ہو جو وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. اتنی بڑی قسمیں کھا رہا ہوں. تفاسیر اہل بیت یہاں میز پہ رکھنا شروع کروں، چھت جتنا انبار لگ جائے گا. جس میں یہ حدیث دکھا سکتا ہوں ساجد بخاری سردار شاہ. جو ہی رسول حجاب اکبر کے قریب پہنچے، آواز آئی کف قلیلاً یا محمد، اے محمد ذرا رک. کیوں؟ ان ربک یصلی، تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے. رک جاؤ، تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے. میں نے وہاں تم نے سردار شاہ اللہ تعداد سنا، ساجد بخاری تم لوگوں نے مجھے 24 سال محرم سنا، لا تعداد جلسے سنے، مجالس سنے.
وہاں شاہ نجف کی موجودگی پر لاتعداد حدیثیں پڑھی میں نے. آج جو پڑھ رہا ہوں وہ پہلے نہیں سنائی تمہیں، بس میں جانے لگا ہوں. پردے کے پاس رسول کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، آواز قدرت آئی، یا محمد من خلفت فی امتک علی الارض، اپنی امت کے لیے زمین پہ کس کو چھوڑا ہے؟ ادھر والے باہر والے جو اس طرح بیٹھے ہیں، دل نہیں چاہ رہا تو یہی چھوڑ دوں. کس کو چھوڑا ہے؟ قلت رب علی، پالنے والے میری جگہ علی ہی لے سکتا ہے، علی کو چھوڑایا. اچھا جاگنا. آواز کو تو فلتفت الی الحجاب ان یسارک، اپنی بائیں طرف حجاب کی طرف دیکھ. رسول کہتے ہیں رأیت علی راکعا، میں نے دیکھا تو حجاب کے پاس علی رکوع میں تھا. کہاں دیکھا؟ حجاب اکبر کے پاس رکوع میں. پڑھنے والے یہ تو علی ہے. کہا انظر الی الارض، اب ذرا زمین کی طرف دیکھ. اور مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، اور پہاڑ سے وزنی کتاب. کہتے ہیں نظرت الی الارض رأیت علی قائما، میں نے زمین پہ نگاہ کی، علی قیام میں تھا. اللہ اکبر. ہاں بس زیادہ سے زیادہ 1 منٹ باقی پڑھنا ہے. 1 ہی منٹ میں جانے لگا ہوں، لیکن چہروں پہ مہریں لگا کے جاؤں گا. ہاں، اور وہ چمکتی رہے گی میدان قیامت تک بھی کہ کون کیا ہے. پھر آواز آئی انظر الی تحت العرش، اب عرش کے نیچے دیکھ. رسول کہتے ہیں رأیت علی ساجدا، میں نے علی کو عرش پہ سجدے میں دیکھا. اب میں سوچ میں بھی ہوں کہ میرے سامنے کتنے خریدار نکلیں گے. رسول کہتے ہیں میں زمین پہ واپس آیا، اخبرت علی، میں نے علی کو یہ سارا بتایا کہ وہاں بیٹھ کر میں نے تجھے زمین پہ قیام میں دیکھا، حجاب کے پاس رکوع میں دیکھا، عرش کے نیچے سجدے میں دیکھا. علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ حیرت کی بات نہیں، میں زمین پہ نمازیں پڑھتا ہوں اس کی عبادت کے لیے، عرش پہ پڑھتا ہوں اس کی نیابت کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ مجھے وہ کہتا ہے ازل سے میرا بدن تو ہے، نماز تو پڑھے گا، نمازی میں کہلاؤں گا. اور جس علی کے وجود سے اللہ نمازی کہلانا چاہتا ہے، جھوٹے نمازیوں اسی کو نماز سے نکال کے نمازی بننے کی کوشش کر رہے ہیں.